اویس صدیقی صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی سی سلو ہے, تھوڑا اونچا بولیں گے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ چلو میں تھوڑا یہاں سے بڑھا دیتا ہوں. بولیے ابھی کچھ. اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہاں ابھی آ رہی ہے, اچھے سے آ رہی ہے. جی جی بھائی. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے آپ سے کہ آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہنم میں ڈال دے گا, ہر کسی کو جہنم میں ڈال دے گا, یعنی کہ جو اس کی عبادت نہیں کرے گا یا نماز نہیں پڑھتا تو وہ جہنم میں جائے گا. آپ کے مطابق یہی ہے نا؟ آپ مومن ہیں سر؟ جی. کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درود کوئی سنا سکتے ہیں؟ درود تو نہیں آتی. وہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاء اللہ, زبردست. تو یہ درود کیوں نہیں آتا آپ کو؟ نمازیں نہیں پڑھتے؟ نہیں. نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں. ساجد یہ تو بنداس بول رہا تھا. اچھا اس میں آپ کو خوشی ہے یا غم ہے یا کوئی مسئلہ نہیں یار؟ نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا, کیا کون کیا بھاری تھا یار پڑھ یہ لے گا. جواب. کیا بس بھائی. وہ آپ کا ایشو نہیں ہے, مجھے صرف ایک بات کلیئر کرنی ہے خالی. نہیں ایک منٹ بھائی, اویس بھائی میرے کو تیرا اسٹائل بہت مست لگا یار. ڈی پی میں بھی ٹوپی کا اسٹائل بھی مست لگا, اور کپڑے کا اسٹائل بھی مست لگا, اور ابھی جس طریقے سے تو نے جواب دیا نہیں, یہ بھی بڑا زبردست لگا بھائی. فین ہو گیا تیرا میں. اچھا اویس بھائی, ڈی پی میں آپ مکمل پورے ہیں یا آدھے ابھی باقی ہیں؟ مکمل ہیں آپ ڈی پی میں؟ ذرا فرنٹ پہ لائیے تو اویس بھائی کو. ساحل بھائی فرنٹ پہ لائیے, فرنٹ پہ لائیے, دیکھا جائے. ایک چپڑ بھائی منٹ یا ایک منٹ. فرق چل دیا نکل گئی, نکل گئی. یار کمینے. اور ہمارے حجت المرتدین پھر سے آ گئے. لوگ ان کے لیے بے قرار ہو رہے تھے. حجت المرتدین صاحب, یار اس ارے کا وہ سوال نکل تو لے گیا. لینا تھا بیچارے کا یار. یہ ساجد تو کمینہ بہت ہے تنگ نا کرتا ہے, ساجد. تو بہت تنگ کرتا ہے لوگوں کو, تو ارے بہت نہیں, تنگ کرتا ہے یار. وہ گوشت کی دکان پہ جا کے پپا پر گوشت دونوں طرف لگائے تو مکمل ہوگا. ابھی ادھورا ادھورا سا لگ رہا تھا. وہ کپڑوں سمیت اس کا وزن 23 سے 24 کلو رہا ہوگا. اچھا پھر آگے. اس کا سٹائل بھی لیکن زبردست تھا یار, مست تھا ایک دم. بندہ ایک دم بھاری تھا. ایسے لوگ اپنے کو چاہیے. شعیب علی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مومن ہے سر؟ یہ بھائی تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے. ہاں آواز سے ہی جی لگ رہا ہے پڑھے لکھے. جی بھائی, کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں؟ آیات الکرسی سنا دو. ہاں بھائی زبردست ہو جائے گا, سنا دی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. بس آیت بھائی الکرسی میں پڑھائی لکھائی ختم ہو گئی. لیکن بھائی جب نارمل بات کیے تو توتلے نہیں تھے, جب سورہ پڑھے تو توتلے کیسا ہو گئے؟ شعیب علی 2-3 اسٹیٹمنٹ کنٹینیوس بولو کچھ. اللہ لا الہ نہیں الا. نہیں, آیت الکرسی کو چھوڑیں, بات کریں, نارمل بات کریں. بولے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج؟ نہیں, میرا آپ سے 3-4 سوال تھا. مطلب کیا رہا تھا ایکچولی. میرا پہلا سوال جو تھا یہ آپ کا سورہ توبہ کے حساب سے تھا کہ یار سورہ یہ توبہ. بھائی جو ہے نا, اس کو اس میں سہیل پہ چھوڑ دیں, اگنور کریں. ان کی ٹھیک ہے. ہے لغت میں, ان کی لغت میں. اچھا جی لغت بھائی, میں, اوکے. لغت میں ان کی. جی بھائی صاحب. جی میرا سوال تھا کہ سورہ توبہ ایکچولی کب نازل ہوا تھا؟ یہ کیا تبوک کے آخر میں, جنگ کے بعد یا مطلب جنگ کے دوران وقت نازل ہوا؟ کچھ اس سے پہلے, کچھ اس کے بعد. 1 سے 40 تک آیات تک نازل ہوا تھا نا. وہ جو 1 سے 28, 1 سے لے کے 18 تک ہے, وہ فتح مکہ ہے, وہ تبوک نہیں ہے. تبوک کے لیے آپ کو جانا پڑے گا میرے خیال میں 30 سے لے کے 45 تک.
آیت نمبر 30 سے 45 تک 48 تک وہ تبوک پہ لے جانے کے لیے محمد صاحب انسائٹ جب کر رہے تھے مسلمانوں کو، وہ اس کے بارے میں. آیت نمبر 42 43 44 جو ہے اس کے بارے میں. جو لوگ پھر نہیں گئے تھے ان کے بارے میں جو دھونس دیے گئے اللہ میاں کی طرف سے وہ 47 48 کے اندر ہے جہاں تک مجھے اس وقت یاد ہے ابھی. جی سر. جی ٹھیک. اور نہیں ایکچولی میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں 1 سے 5 تک جو آیات ہیں وہ اس کا تبوک سے کوئی تعلق نہیں. اچھا نہیں مطلب وہ تو مکہ فتح کے بعد ہوا تھا نا کہ فتح کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا، یا مطلب اس وقت کوئی جنگ منگ چل رہا تھا، مطلب کوئی وار ٹائپ کا سچویشن تھا؟ بتایا تو ہے پہلی 18 آیتیں فتح مکہ کے بارے میں. یار اب تبوک پہ بات کر جاتے ہیں، مکہ پہ بات کر چاہتے کیا ہیں پہلے یہ بتا دیں یار. یہ والی سب باتیں تو آپ اپنے مولویوں سے پوچھ کے آئیں گے نا، ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں. نہیں وہ ایکچولی گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، مطلب مجھے ذرا کنفیوژن ٹائپ کا ہو جاتا ہے ایکچولی لے وہ سہیل بھائی یہ بھی گریٹ ہو گیا سر. اب مسلمان بھی ہم سے آگے پوچھیں گے ایکس مسلموں سے اپنے مولویوں سے اماموں سے پوچھنے کی بجائے. یار یہ تو کمال ہو گیا یار. جی ٹھیک حضرت ہے پھر چلیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی یہی سب مطلب پوچھنا تھا، کچھ اچھا خاص نہیں. تو یہ پوچھنے کے بعد آپ کو فائدہ کیا ملے گا کہ دیکھیں اسلام نے کس طریقے سے لوگوں کو قتل و قتال کرایا. نہیں سر وہ ایکچولی میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں تو مجھے ٹھیک سے پتا نہیں، تو دیکھیں. آپ ایسا کریں کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کی تفسیر قرطبی پڑھنا شروع کر دیں ساتھ ساتھ، یا ابن کثیر پڑھنا شروع کر دیں ساتھ ابن ساتھ. کثیر ہی پڑھتا ہوں. ہاں جی چلیں ابن ابن کثیر کثیر پڑھنا اور شروع کر دیں. زلالین کی تفسیر. آپ ابن کثیر اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بائی دا ٹائم آپ سورہ توبہ ختم کریں گے نا آپ اسلام سے باہر ہوں گے یا پھر آپ ٹیررسٹ ہوں گے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سورہ توبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں ابن کثیر کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور جلالین کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یا تو ختم ہونے کے بعد اسلام سے باہر ہوں گے یا آپ ٹیررسٹ ہوں گے. تیسرا کوئی کام نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. چلیں سر تھینک یو سو ویری مچ. سید اشرف صاحب. ہائے ساحل صاحب کیا حال ہے؟ یار شاہد صاحب تو میری بات کا جواب نہیں دے رہے یار، آپ کا کیسے دیں گے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ میں کہا ساحل صاحب تو میری بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ کا کیسے دیں گے؟ مجھ سے بات کر لیں تھوڑی دیر. اچھا ایڈم بھائی ہے کیا؟ جی تو اسلام چھوڑ دیا آپ نے؟ اچھا کیسے بات کر رہے ہیں ایڈم صاحب؟ اتنا آسان تھوڑی ہے اسلام چھوڑنا. آپ تو پہلے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اسلام غلط ہے، پھر تو آدمی چھوڑے گا نا. میں تو ثابت آپ نہیں کرتا ثابت اسلام کا، میں تو کہتا اسلام بہت اچھا ہے. آپ بھی کہتے ہیں نا اسلام بہت اچھا ہے. اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نا. ایسا الحمدللہ کچھ الحمدللہ. چلیں کوئی الحمدللہ ایک اچھی چیز دکھا دیں اسلام میں پھر. اسلام میں کوئی غلط چیز آپ دکھا دیجیے. کوئی ایک اچھی سی دکھا دیں نا. آپ غلط تو ہم دکھاتے ہی رہتے ہیں روز، آج آپ کوئی اچھی دکھا دیں ہم جو بچپن سے دوسرے لے کسی کر مذہب میں نہ ہو، جو دوسرے کسی مذہب میں نہ ہو. مجھے تو کاپی سارے پیسٹ نہیں اچھے دکھانا لگتے آپ ہیں نے بھائی مجھے. صاحب. کوئی ایک دکھا دینا یار، اتنی رات ہو گئی ہے، ایک دکھا ہی دیں یار، ہمیں بھی پتہ لگ جائے، ہم بھی دنیا کو بتا سکیں کہ ایک سید بھائی آئے تھے، انہوں نے اسلام میں ایک اچھی چیز دکھا دی ہمیں. ٹھیک ہے پھر بتاتے ہیں کوئی اچھی چیز، بہترین چیز بتاتے ہیں آپ کو. جیسے چلیں بتا دیں. اسلام میں یہ ہے کہ پیشاب کر کے پانی سے دھونے کا ہے، یا پھر مٹی سے جو ہے کیا صاف مطلب کرنا ہے، پانی سے دھونے کا یہ اچھی چیز ہے؟ اچھا سے کلین یعنی کہ کرنا ہے. یعنی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹٹی کیسے صاف کرنی ہے. ہاں کیونکہ دوسرا دھرم میں نہیں ہے نا. کوئی بھی انسان جو ہے کوئی بھی دھرم میں دیکھیے کوئی صاف نہیں کرتا ہے، سسو کرتا بھائی ہے اور پھر جاتا ہے. ٹٹی صاف کرنے کے لیے اسلام کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ٹٹی صاف کرنی ہے. تو انسان کو سب سے پہلے صاف ستھرا ہونا چاہیے نا بھائی صاحب. گندگی رہے گا تو بیماری ہوگا نا. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے نا بھائی صاحب. میں تو اچھا چیز بول رہا بہترین ہوں. ہو آپ گیا. اگر لے جی
4000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ یہ سنیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام میں اچھی چیز کیا ہے. انہوں نے کہا، جواب دیا، میں آپ کو ایک بڑی بہترین چیز بتاتا ہوں. اور جو انہوں نے اسلام میں بہترین چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ جب ٹٹی کرو تو اس کو یا تو صاف کر لو پانی سے یا پتھروں سے اس کو رگڑ لو. ایسا نہیں بولا ہے، میں جیسے بولا ویسا ہی بولیے آپ. نہیں تو پتھروں سے رگڑنا ہے نا، آپ نے کہا نا یا پتھر سے رگڑ لو یا پانی سے صاف کر لو ٹٹی کو. میں بولا صاف کرنے کے بعد، مٹی سے صاف کرنے کے لیے. مٹی سے، اوکے سوری جی سوری، مٹی. ویسے محمد صاحب نے پتھر کہے تھے 3 لیکن یہ مٹی سے کریں گے. تو جناب ہاں تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ ٹٹی کریں تو اس کے بعد یا تو پانی سے دھو لیں ٹٹی یا مٹی سے صاف کر لیں. اور کسی مذہب میں یہ بات نہیں بتائی گئی. اور اگر کوئی پاگل کا کھوتا ہی مذہب ہوگا کہ جو ٹٹی پیشاب صاف کرنا سکھائے، بیکاز یہ ایک کامن چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو پتہ لگ گیا تھا جب وہ جانوروں سے زیادہ عقل میں آ گیا تھا، تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے کپڑے پہننے ہیں، اس میں اگر ٹٹی کروں گا میں تو اس کے بعد میں صاف کر کے کپڑے پہنوں گا، نہیں تو میرے کپڑوں کو لگ جائے گی. لیکن اسلام ہاں کو تو بتانا پڑا ان لوگوں کو. آپ کو میں پروف بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس ویڈیو وغیرہ بہت سارا ہے، جو کہ دوسرا مذہب میں کوئی بھی پیشاب کرتے ہیں تو جو ہے دھوتے نہیں ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں. اسلام میں بھی اور پیشاب کر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہر دفعہ، آپ جھٹک بھی سکتے ہیں بائی دا وے، دیٹس ناٹ اے تھنگ. لیکن بھائی مجھے ایک بات بتائیں، ٹوائلٹ پیپر سے بھی صاف کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ مٹی سے آج تک صاف کرتے ہیں. ٹوائلٹ پیپر کا محمد نے ذکر نہیں کیا تو آپ مٹی سے ہی کریا کریں، ٹوائلٹ پیپر کبھی ہاں استعمال تو نہ کیا کریں. نہیں کرنا. لیکن ایک ہاں بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ اسلام میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹٹی کریں تو ٹٹی دھو لیں. تو یہ بہترین نہیں ہے تو کیا ہے کہ انسان گندگی میں رہے، اس سے اچھا کہ آدمی پاک صاف رہے، اچھا سے دھو کے کلین چٹ رہے. تو گندگی اچھی بات تھوڑی ہے. پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا تو اس کو سکھایا گیا نہیں جی، نا. جے اسلام، جے محمد. میں کہتا ہوں جے سعودی عربیہ کہ جناب 14ویں صدی میں 7ویں صدی میں سعودی عربیہ کے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ٹٹی کرنے کے بعد ٹٹی کو دھونا بھی ہوتا ہے یا صاف بھی کرنا ہوتا ہے، تو محمد نے آگے بتایا. بائی دا وے جب محمد وہاں پہ تو ٹٹی ابھی صاف کرنے بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، میں سکھا رہا بول تھا، رہا ہوں نا. اس وقت انڈیا میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ بھی لوگ شاید ٹٹی صاف ہی کرتے ہوں، دھوتے ہی ہوں، بغیر دھوئے نہیں کپڑے نہ دھوتا پہنتے ہوں. ہے بھائی صاحب، نہیں دھوتا ہے. آپ کو میں دکھا دے گا، آپ میرے ساتھ جائیے گا، آپ کو ویڈیو بھیج دے گا، میں آپ کو دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے، کہیں بھی جائے، صحیح رستے ہے، میں صحیح جائیے، صحیح ہے. ڈیوٹی میں جاتے چلیے ہیں، ڈیوٹی سے واپس جاتے ہیں، دیکھیے رستے میں جا کے مار دیتا ہے کہیں کونے میں. بس اتنا بدبو آتا ہے ہر جگہ میں، ہر کونے میں پیشاب کھڑے کھڑے مار سر آپ کا دیتے ہیں. محمد بھی ایسے ہی کرتا تھا، جگہ جگہ کھڑے ہو کے منہ دیتا تھا. That's تو how it is. یہی تو خوبی بھائی صاحب، اسلام کا خوبی یہ ہے کہ گندگی سے جو ہے سب کو میں نے سکھایا جاتا ہے گندگی نہ رہے، سب کو صاف ستھرا رہنے کے لیے ہدایت کیا جاتا ہے. تو ہاں یہی تو لیکن آپ مجھے خوبی کہہ ہے. رہے ہیں نا، ہاں لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، لیکن آپ کے نبی جو ہیں وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی بھی جگہ رستے میں یورن کر دیتے تھے، منہ دیتے تھے. تو یورین کر کے صاف کرتے تھے نا بھائی صاحب، کلین تو لیکن سر وہ کرتے تھے کھڑے نا. ہو کے یورن کر رہے ہیں نا، کھلوتے کھلوتے یورن کر رہے ہیں. دیکھیے کہیں پہ مجبوری میں جہاں بیٹھ نہیں سکتا آدمی، اس کو نہیں پکڑیے. ایک بار کہیں کر دیا، جو اسلام میں جو حقیقت میں ہے وہ بتائیے. اسلام میں ہے میں کہ حقیقت بیٹھ بتا کے رہا ہوں نا. کھائے نہ کھائے، بیٹھ کے پانی پیے بیٹھ کے، اور کیا بولتے ہیں پیشاب کرے بیٹھ کے. یہ سب جو ہے ترتیب سکھایا جاتا ہے اسلام میں بھائی صاحب. آپ تو غلط میں وہی بولیے تو ایک کہہ دو رہا بار ہوں، نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محمد ہاں صاحب نے کہا نا کھڑے ہو کے موتنا نہیں کہا. ہاں تو جب آپ ہاں. کھڑے ہو کے موتیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے. آپ موتنے والی نالی کو جھٹک کے صاف کر لیں گے. دیکھیے کھڑے ہو کے موتنا تو منع ہے نا، تو پھر کھڑے ہو کے کیوں موتے گا بھائی صاحب، یہ تو بتائیے. پھر محمد صاحب نے خود کھڑے ہو کے کیوں موتا؟ ارے کہیں ایک بار اس کو دیکھیے، کوئی چیز ایک بار عمل کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد صاحب اس کو جو ہے ہر دفعہ ہر کوئی کرے. جو محمد صاحب ٹھیک ہے، ہمارے اگر نبی صلی ایک دفعہ اللہ علیہ محمد صاحب نے کر دیا، اگر ایک وسلم دفعہ سنیے، محمد صاحب نے کر دیا تو وہ کافی ہے ہم نا لوگ کہ انہوں نے اپنی ہی بات توڑ دی. نہیں 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 کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو
बार बार हमेशा किए हैं वही सुन्नत है, उसके सिवा बाकी सब बेकार बात है। ठीक है। अच्छा चले हाँ सर, बड़ी अच्छी बात है कि आपके नबी ने आपको टट्टी पेशाब करना सिखाया। तो बस आप ये इस्लाम को टट्टी पेशाब तक ही रखते टट्टी हैं? पेशाब टट्टी पेशाब करना नहीं सिखाया, टट्टी पेशाब करने सबको आता है, वो क्लीन करना सिखाया जो कि सब कोई नहीं करता है। नहीं अभी नहीं, मैं टट्टी हमारे यहाँ पे हमारे क्या हमारे इलाके डिस्कशन में चल रहा है यार तो एडम। यार वो मैंने नहीं जो बताया है सर, सैलवे मैंने इनसे पूछा था कि इस्लाम में कोई अच्छी बात बता दें, तो इन्होंने मुझे तो आके ये बताया है कि जनाब इस्लाम हमें टट्टी और पेशाब करना सिखाता है। तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अब साफ नहीं करते हैं आप लोग तो हम क्या कर सकते हैं, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। सबसे मेन चीज जो आप लोग नहीं करते हैं नहीं, तो अब बाकी नहीं लोग हक के बोलेंगे। ऐसे ही छोड़ देते हैं। वही वही मैं बता रहा था कि वो कह रहे हाँ बाकी लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप अगने लोग, की इधर आपको पता बात ही नहीं नहीं है, हमें बोला मैं वीडियो आप। दिखा सकते हैं कि वो वैसे ही छोड़ देते हैं बाकी लोग। सुनिए सुनिए, तो इनके नबी ने अगने का बताया बात कि नहीं बोला। जब भी करो मूत, उसके बाद आप उसे साफ करो। लेकिन सही बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद साहब ने खड़े खड़े मूत दिया और उन्होंने सफाई सुई तो नहीं की। तो बुखारी की सफाई हदीस है, किया है छोटी ना हदीस भाई भी नहीं है। साहब, कहाँ हमारे पे किया है? नबी जो भी किए हैं सब साफ सफाई किए हैं। ठीक है। अब हम्म कभी आप अगर बोलिएगा हदीस में कहीं कुछ अलग से है जो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कोई उसको जो है पकड़ में नहीं लाता है कि एक बार कहीं से मजबूरी में किया जाता है तो उसको जो है नहीं सुन्नत तो नहीं मजबूरी मानता में है, बैठ के क्यों नहीं किया जा सकता? फिर जहाँ पे भी मानता है। थे वो, वहां पे बैठे बैठे क्यों नहीं कर सकते थे? खड़े खड़े क्यों किया उन्होंने? तो आप दिखाइए वो हदीस किधर है, फिर मानेंगे ना, हम बताएंगे ना आपको। ये ले सर, दिखाइए बुखारी वो की हदीस हदीस है, मैंने तो किधर पहले कहा बुखारी की हदीस है। देखिए मुझे ये है, मत दिखाइए। चैलेंज ना दिया करें, दिखाइए। ये बहुत भाई गलत काम चैलेंज कर ही तो लेते हैं आपको आप लोग। करना, ये ले चैलेंज पकड़े, ही तो करना है, क्योंकि आप कभी कभी आदमी को पोंगी मारते हैं ना भाई साहब। ये ले सर, आपके सामने पड़ा है सर। हाँ, थोड़ा जूम करिए। इससे ज्यादा जूम क्या मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप दे दूं? अच्छा एक मिनट देखो, कमिंग फॉर द प्रॉफिट टू द डैम ऑफ सम पीपल एंड यूरिन देयर व्हाइल स्टैंडिंग टू द डैम। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डैम्प दिया हुआ है कि नहीं। डैम्प? क्या है डैम। डैम्प? हाँ, डैम्प का क्या मतलब होता है? यानी वहां पे बैठने का कोई पोजीशन नहीं है जहां पे बैठने से प्रॉब्लम है, तो वहां पे किए हैं तो इसके मतलब आदमी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मजबूरी में इस्लाम में बहुत कुछ जायज यार हो लगता है सकता है। आपके पास अंग्रेजी, अब अंग्रेजी आपको समझ नहीं आई है। उर्दू पढ़े जरा, शायद उर्दू समझ आ जाए आपको। आपको डैम्प का पता ही नहीं है। पढ़िए सर, उर्दू पढ़िए, क्या लिखा है? हमसे तो मोबाइल में यार बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। सर ये लिखा हुआ है, मैंने रसूल तो मैं सल्लम पहले को वही देखा, मैंने रसूल को देखा, या नबी एक कौम की कूड़ी पर तशरीफ लाए। एक जगह पे जा रहे थे, तो रास्ते में कोने में कूड़ी पड़ी हुई थी, तो नबी पाक साइड से हट के कूड़ी तक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े होकर पेशाब फरमा दिया। तो मसला ये है कि आपके नबी सड़क पे जा रहे हैं। इमेजिन करें, इमेजिन करें, नहीं इमेजिन क्या करें, आपको सर हम पिक्टोरियल व्यू दिखाते हैं इस बारे में। ये देखिए हाँ, तो पिक्टोरियल व्यू आपको देखें। मैं बताता हूँ ना, मैं समझ गया मैं आपका आपको बता बात। रहा हूँ ना, पहले समझा रहा हूँ ना, समझ लें। ये देखें, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क है, ठीक है, एक पगडंडी है। इस पगडंडी पे हमारे प्यारे रसूल जा रहे हैं। ला 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 ला, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ना एक कूड़ी पड़ी हुई है, इसको ग्रीन कलर की कूड़ी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कूड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपके नबी चलते जा रहे हैं, ला 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 ला, ओह कूड़ी नजर आ गई। और फिर वो कूड़ी के पास खड़े हुए, ये देखिए अब मैं ऑरेंज कलर में बनाता हूँ, वो कूड़ी के पास खड़े हुए, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे खड़े होके पीले रंग का मुंह दिया। अब इतना टाइम तो करके। मत ले लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट में बोलिए भाई साहब, इतना मजा मत मैं कीजिए बता ना। रहा हूँ ना, यानी वो यानी एक पगडंडी पे जा रहे, बस कूड़ी बस साइड पे खड़े होके बैठ के भी कर सकते थे, कूड़ी पे कैसे मुंह दिया उन्होंने खड़े हाँ, होके? तो अब बस मैं बता रहा हूँ ना, अब बता रहा हूँ ना। हम्म सुनिए, हम्म। आपको पता है कि पेशाब का एक बूंद भी बॉडी में गिरता है तो नापाक होता है, मालूम है कि नहीं तो मालूम है। मोहम्मद के ऊपर नहीं गिरा होगा? जब कूड़ी में पेशाब कर रहे थे तो उनके ऊपर नहीं गिरा होगा एक बूंद भी?
देखिए वहां बैठ के आए करने से नापाक भी मोहम्मद, बहुत आय अलग हाय ही हाय है। हाय, आय हाय हाय, नापाक मोहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा चलिए, मुश्किल नहीं है, अब ये आप जो है समझना नहीं चाहते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं। नहीं नहीं, देखिए आगे समझने की क्या बढ़, बात है भाई, इसमें तो अब उड़ेगा ना पेशाब। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप जो बोल रहे यार हैं, भाई एक सेकंड भाई, आगे कैसे चले गए आप? अभी आपके नबी को खड़े होकर पेशाब अब तो कराया ना सर? हाँ हाँ, छोड़िए, अब आप समझना नहीं चाहते हैं तो आप बोल के फायदा नहीं है इसको। अब यार भाई आप चले, ठीक है, सबको दूसरी समझ बात में क्या आ करना रहा चाहते हैं? बात, पर आप समझना नहीं चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं सर बताइए। अच्छा ये इसमें पूरी साहिल भाई एडम, आप बोले हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह देखिए रहा था कि ये इतनी साफ अब सफाई बड़े वाले को जरा वो हदीस बता अब देना, वो मेंस्ट्रुअल क्लोथ वाली और टट्टी पाखाने वाले पानी अल्हम्दुलिल्लाह, से वजू कर रहे, वो खुदा, बता दे कितने साफ सुथरे रसूलुल्लाह थे, वो पता चल जाएगा। तो अभी भी हाय हाय देखिए ना, हाय, अभी भी देखिए, हिंदुस्तान में पूरा जहाँ जहाँ मैंने पेशाब करता है सब, वहां पे रास्ते के ऊपर ही जो है वो बीच सड़क में आता है लटक के सर आपके नबी पूरा। ने भी तो भाई यही भाई तो किया ना बीच सड़क में, आपके नबी ने भी तो यही किया, यही तो दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमारे नबी अगर सिखाते आपके तो नबी ने, मस्जिदों आपके में नबी ने पेशाब भी करने का ऐसे ही जगह किया। बनाते हैं, वहां सर फ्री जी में पेशाब करते हैं, फ्री अरे में भाई जाके तो वहां आपके पानी। नबी ने भी ऐसे ही किया ना यार। देखें, अब चले अभी और देखें कि आपके नबी किस अब किस्म का पानी अपने मुंह अल्लाह में डालते हैं। सुनिए, ये तो देख लेना, हाँ, ये दूसरी दूसरे क्या टॉपिक पे बोलते है। हैं? आपके नबी अपने मुंह में किस किस्म का पानी डालते हैं? अबू सईद अच्छा वो खुदरी फरमाते हैं, मैंने हाँ हाँ, मैंने बता बता रसूल को बता क्या हुआ? इस वक्त ये फरमाते सुना कि जब आपसे पूछा जा रहा था कि बुदा के लिए कैसे पानी लाया जा रहा था आपके लिए, क्यों? कि वजू करना है। हालांकि वो ऐसा कुआं है, जबकि वो कह रहे हैं कि वो कुआं ऐसा है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हेज के कपड़े, यानी कि औरतों के मैच्योरेशन साइकिल के ऊपर, उस जमाने में ना वो नहीं होते थे ना, ये जो है ना पैड्स, सैनिटरी पैड्स नहीं होते, तो कपड़े, औरतें कपड़े रखती थी, छोटे छोटे कपड़े रखती थी अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर, ताकि खून वहां पे कलेक्ट हो जाए। और लोगों के पाखाने यानी कि पोटियां, प्रिच प्रिच जो डाले जाते थे। आप सबसे ने फरमाया पानी तो पाक है, इसे कोई चीज नापाक ही नहीं करती, लाओ भाई मैं कुल्ली करूं इससे, मैं वजू करूं। मैंने कतीबा बिन साद से सुना है, वो कहते हैं कि बुदा के मतवली से इसकी गहराई के बारे में पूछा, तो गहराई कितनी ये भी देख ले, कितना कम गहरा है, यानी कि एक छप्पड़ है सिर्फ। तो उन्होंने फरमाया जब पानी ज्यादा होता है तो ज़ेरे नाफ होता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट तक होता है। और मैंने पूछा जब कम होता है, तो उन्होंने जवाब दिया घुटने तक होता है सिर्फ। और अबू दाऊद ने कहा कि बजा को अपनी चादर से नापा, चादर फैलाया तो एक अपने हाथ से नापा, तो इसका अर्ज 2 हाथ निकला। और मैंने बाग वाले से पूछा जिसने बाग का दौरा होता मुझे जानने के लिए, बुजा की बनावट और शक्ल पहले किसी में कोई बदली है? तो इसने कहा नहीं, मैंने देखा इसका पानी का रंग भी बदला हुआ है। और आपके नबी इस गदले पानी जिसका रंग भी बदला हुआ है, उसमें पोटियां भी हैं, टट्टियां, जिसको आप कह रहे हैं कि साफ करना सिखाया है। चलिए आपके चलिए, नबी अब तो सब टट्टी वाला समझ गया। पानी, कुत्ते वाला अब मैं पानी, बोलूं, हेज वाला पानी अपने मुंह में डाल रहे हैं। हो गया भाईजान, हो गया मेरे प्यारे भाई, इतना बोलने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब मैं बोलूं, थोड़ा मुझे कहानी भी ना बनाए, बोलने। जवाब दें सर, वेट कर रहा हूं मैं। हाँ, तो बात यह है कि आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिर गए थे, वहां कुएं का पानी जो है सबको पता था कि नमकीन था पानी, जहरीला नमकीन था वो पानी। नमकीन था। कुरान में भी है, कुरान में भी सूरह यूसुफ में देख लीजिए, अरे भाई उसमें कुएं उसकी के बात बारे नहीं में कर रहा बताया मैं, गया। अभी टॉपिक चेंज करने का अरे फायदा क्या है? इसका साथ रिलेशन है, आपको मैं बता देता हूँ, इसका साथ पूरा अच्छा जिस, कनेक्शन अरे है। बाप अच्छा रे, जल्दी से बताएं, जल्दी रिलेशन है। बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। हाँ बताता हूँ। तो आपको पता है ना कि कुएं का पानी जहरीला किस्म का नमकीन था, उस कुएं से कोई पानी नहीं पीता था, मालूम है कि नहीं? आगे चलें। तो उस कुएं में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गिर गए थे, तो उस कुएं से जब वो काफिला वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया था, मैंने उठाने तो नहीं गया था, तो वो तूफान आया था तो रुक गया था वहां पे कुएं के पास। तो फिर बोला पानी कुएं से उठाएं, तो सारे काफिला वाले तो बोले कि मीठा पानी नमकीन निकला, पानी। आगे चलो यार। हाँ, तो न मीठा पानी निकला। तो हम्म, जब सबको मालूम है कि पानी नमकीन है, वहां से मीठा पानी अल्लाह बना दे सकते हैं। तो ये कुएं जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, हमारे नबी सिर्फ वो दुनिया का सारे कुएं के बारे में नहीं बताया, सिर्फ वो एक ही कुएं के बारे में बताया है। वो उसमें नाम भी दिया हुआ है कि बदा का कुआं, वहां से पानी उठाया, तो भाई वो जो आगे है चलो। पॉइजन नहीं है।
تو اس میں ابھی اگر آپ بولتے ہیں کہ اس میں وائرس، آپ لوگوں کا ٹاپک میں بہت دیکھا ہے اور یار کہ وائرس ہے۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں سمپل کہ نبی اس کا پانی منگوا کے اس سے وضو کر رہا ہے، اس کے اندر جا کے وضو نہیں کر رہا. لوگ وضو کے لیے پانی اس کنویں سے لا کے دے رہے ہیں محمد کو. آپ نے کبھی وہی بات۔ باتھ روم کا کموڈ دیکھا؟ آپ نے کموڈ دیکھا؟ کموڈ سیٹ جس میں بیٹھ کے پوٹی پاک کرتے ہیں. ہے ہاں جن ہاں ہاں آواز آ رہی ہے دیکھا ہے؟ میری ایڈم؟ ہاں جی آ رہی ہے. سیلوی ایک سیکنڈ میں اسٹیٹمنٹ ختم کر لوں. جو آپ نے باتھ روم کا کموڈ دیکھا نا، ہے آپ کے گھر میں کموڈ ہاں بیٹھ کے پوٹی کرنے والی جگہ؟ ہاں اس کے اندر پانی ہوتا ہے نا، ہاں 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 اس پانی سے کبھی وضو کیا؟ نہیں کیا۔ نہیں کیا. بہترین. اس پانی میں صرف آپ کی ٹٹی جاتی ہے اور آپ کے فیملی والوں کی ٹٹی جاتی ہے، اور کسی کی نہیں جاتی. یہ جو بدھا ہے یہ اتنا بڑا کموڈ تھا کہ اس کے اندر پورے علاقے کی ٹٹیاں جا رہی ہیں، مرے ہوئے کتے گرے ہوئے ہیں، عورتوں کے ہیز والے کپڑے گرے ہوئے ہیں، اور نبی اس کے اندر سے پانی میں وہ آگے کلی کر رہا ہے. تو آپ باتھ روم میں کموڈ کے پانی سے کلی کر لیا کریں. صبح برش کریں، برش اس کے اندر ڈال کے برش کر لیا کریں، پھر اسی سے کلی کر لیا کریں. بھائی گیا سیلوے، بھائی گیا ختم ہو گیا. سیلوے، بھائی گیا بھائی اور گیا. دوسرا اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے رسول اللہ نے کہ یہ کنویں کا پانی ہی آٹومیٹکلی فلٹر کر دیتا ہے اللہ. اور کتنی عجیب بات ہے کہ کیا یار اللہ کی، وہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صرف اس کنویں کی خاصیت ہے. ایگزیکٹلی. لیکن تو بھائی نے کس سر طریقے بہت، کے بہانے بناتے ہیں یار یہ لوگ. لیکن بھائی نے جو بات بتائی تھی نا ٹٹی والی، یار وہ بڑی کمال تھی ساحل بھائی.